بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ ایک تو میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کچھ متضاد خبریں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر سے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب ستمبر کے وسط میں واپس آ جائیں گے، لیکن خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک 0% رسک نہیں ہو جائے گا تب تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ آپ کو سنواتے ہیں تھوڑی دیر میں، ایک تو اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی ضابطۂ اخلاق مزید سخت کر دیے۔ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ انتخابات کو کور کرنا اس طرح سے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جمہوری اقدار کی روشنی میں درست ہوگا، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ نگران کابینہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ سننے میں آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرسنلی ہر ایک سے بات کریں گے اور اس کے بعد کابینہ کا انتخاب ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی انتخاب ہوگا کیا اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا؟ کیا یہ جو نگران سیٹ اپ ہے وفاق میں، یہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کی پالیسیز کا تسلسل ہوگا، یا پھر یہ غیر جانبدار ہوں گے جو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں، یا پھر ان کا مینڈیٹ کچھ اور ہی ہوگا؟ اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا احسان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور امیر عباس سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں باقی مہمانوں کے پاس جاؤں، رانا صاحب، میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ مطلب کہ آپ لوگ ہمیشہ سے کہتے تو آئیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، اب تو خیر حکومت آئی بھی تھی، وہ بھی چلی گئی، اب نگران سیٹ اپ آ گیا۔ اب کیا رسک دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف جو کہتے ہیں کہ 0% رسک ہوگا تو پھر میاں صاحب کو واپس لے کر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پارٹی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑی کنسسٹنٹ رہی ہیں۔ پارٹی شروع سے یہ کہتی رہی ہے کہ جو الیکشنز جب اناؤنس ہوں گے تو الیکشنز میں کیمپین انشاءاللہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ میاں نواز شریف لیڈ کریں گے، اور وہ ہمارے پرائم منسٹر کے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہ چیز تو کنسسٹنٹ رہی ہے۔ دیکھیں دوسری جس کے اوپر خواجہ آصف جس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، وہ پلڑا ہے جو جوڈیشری کے اندر ایک جماعت کی طرف، جھکاؤ کی طرف ہمیں لگتا ہے کہ جھکا رہا ہے۔ 16 مہینے جو ہماری حکومت کے رہے ہیں، اس کے اندر جو 63A کی جو تشریح کی گئی، جو کہ ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں غیر آئینی تھی، کیونکہ آپ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک بنیاد رکھی گئی جو ہم خیال بینچز ہیں، اور یہ ایسی جوڈیشری رہی ہے کہ جو بدقسمتی سے اپنی ہی ایک انٹرنل ججز کی جو ہے وہ میٹنگ، تو یہ ان کے لیے گنتی کے اندر بھی جو ہے وہ گنتی نہیں کر سکی۔ تو اس جوڈیشری کے سامنے لا کے جو ہے وہ نتائج جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کس طرح کے آئیں گے۔ تصادم بھی چل رہا ہے، پارلیمنٹ کی ایک جو سپیس ہے نہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ یہ چیف جسٹس جب ریٹائر ہوں گے اور نئے چیف جسٹس اپنے حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد میاں صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں، ہمیں امید ہے کہ یہ جس طرح کا تصادم اور جس طرح کی ڈیوائیڈ اور جس طرح کی ہم خیالی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بالکل جو ہے تب پھر بہتر صورتحال ہمارے خیال سے ہوگی کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئیں اور ہمیں کوئی جسٹس بھی مل سکے، کیونکہ ابھی تو جھکاؤ جو ہے ترازو کا وہ ایک طرف ہے۔ نہیں، لیکن میاں صاحب کا براہ راست سپریم کورٹ میں تو آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو میاں صاحب واپس آئیں گے تو وہ سب سے پہلے انہیں حفاظتی ضمانت چاہیے ہوگی، تو وہ سپریم کورٹ سے تو ڈائریکٹلی میرا نہیں خیال کہ انہیں لینے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی لے سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی جو سزائیں ہیں نیچے، اس کے خلاف اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو براہ راست چیف جسٹس نے ان کا کون سا کیس سننا ہے جو چیف جسٹس کے حوالے سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ بس یہی وہ جو 0% رسک ہے وہ یہی ہے۔ باقی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو ہے اپیل بھی وہ ہائی کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور وہ وہاں سپریم کورٹ سے وہ لنک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو 0% رسک چاہیے۔ چلے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جی کیا ہے کھوڑو صاحب، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ کھوڑو صاحب، ایک تو میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تو آپ دونوں پارٹیز اکٹھے تھے۔ دوسرا یہ نگران وزیر اعظم والے ایشو پر کیا بنی؟ کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نام گئے تھے وہ تو کوئی بھی کنسیڈر ہوا تھا ویسے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نام گئے تھے؟ سر میں گزارش کروں، جی، میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن،
یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ابھی تک ایڈریس نہیں ہو سکی. وہ اگر ان کو سینٹنس بھی ہوا تھا تو بھی حکومت وقت نے ان کو باہر جانے دیا. اس کا سینٹنس سسپینڈ کیا یا کچھ بھی کیا, وہ باہر گئے, انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ باہر گئے. سوال دراصل یہ ہے کہ اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو وہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا فیصل واڈا کی طرح 5 سال کے لیے رہ گئے یا لائف ٹائم ہوگی. کیونکہ فیصل واڈا کا ایک کیس آیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے لائف ٹائم کے لیے تھے ڈسکوالیفائڈ, اور اسی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے اس کو 5 سال کے لیے کر دیا. اب یہ کیس ہے ہمارے پاس, اس بنیاد پر کتنا آگے بڑھ سکتی ہے بات یا نہیں بڑھ سکتی وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, وہ پی ایم ایل این کے اوپر ہے کہ وہ کہاں رجوع کرتے ہیں اور کب رجوع کرتے ہیں اور اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. رہی بات کہ جہاں تک کاکڑ صاحب کا مسئلہ ہے, وہ سینیٹر ہیں, سینیٹر تھے, بلوچستان عوامی پارٹی کے وہ ممبر تھے, عہدیدار بھی ہوں گے. ہم نے بھی ہو سکتا ہے نام چلائے ہوں, سورسز سے چلے ہو نام, پی ایم ایل این نے بھی سورسز سے نام چلائے, لیکن کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. الیکشن سے اس کا کیا واسطہ؟ جب ہم الیکشن کو پوری طرح سے اتھورائز کر چکے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن نے دینی ہے, شفاف اور صاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا رکھی ہے, تو پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو الگ ایشو ہے. وہ الف آئے بے آئے, میں تو سمجھتا ہوں بہتر ہے. میرا سوال کچھ اور تھا, سوال کچھ اور تھا. نہیں, ایک منٹ, سر میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کا نام آیا, نہ پی ایم ایل این کا نام آیا, نہ جے یو آئی کا نام آیا, نہ کس کا نام آیا. بیچ میں دوسرا ایک نارمل قسم کا بندہ آ گیا جس کو ہر ایک اپریشیٹ کر رہا ہے. نیوٹرلٹی بہت مشکل ہے, نیوٹرلٹی ڈھونڈنا بڑی مشکل چیز ہے, لیکن اگر یہ آیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو. اس میں کیوں بیٹھ کے سوچوں؟ ہم نے کوئی حکومت میں حصے داری کی بات تو کرنی نہیں ہے, ہم نے تو الیکشن کرانی ہے. الیکشن الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کب تک ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ ہاں یہ بات ہے. ویسے تو 90 دن جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آئین میں لکھی ہونے والی کی بحث شروع ہو جائے گا جی, پنجاب میں پھر کیوں نہیں ہوئی, کے پی میں کیوں نہیں ہوئی. میرا بحث پھر یہ ہوگا کہ جی سپریم کورٹ نے صرف پنجاب کی بات کیوں کی, کے پی کی بات کیوں نہیں کی. یہ بحث ہو جائے گا. ہمیں پازیٹو سوچ کر رکھ کر ہمیں اپنا ڈیمانڈ کرتے رہنا چاہیے کہ لائک رضا ربانی ہے سیٹ کہ کلاک از ٹکنگ. ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ کلاک از ٹکنگ, 90 دن کو 90 دن بناؤ. دنیا میں ترقی ہوئی ہے, ہمیں ہلکا بندیاں ایڈریس کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگے؟ کیونکہ پاکستان کی اوور آل سیٹ تو بڑھ نہیں رہی. پنجاب کی بھی اتنی رہیں گی, سندھ کی بھی اتنی رہیں گی, بلوچستان اور کے پی کی بھی اتنی رہیں گی. تو صرف ایک محلے کی ایک گلی ادھر یا ایک گلی ادھر ٹھیک کرنے میں کیا بڑی کمال ہے. اور اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ ضیاء الحق کے زمانے میں نے کیا تھا کہا, الیکشن کراؤ, الیکشن چاہیے, الیکشن چاہیے. مشرف کے زمانے ہم نے کیا کہا تھا, الیکشن چاہیے, الیکشن چاہیے. کل بھی ہم یہی کہیں گے. ٹھیک, تب بھی آپ یہی کہیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ الیکشن جلدی, مجھے لگتا ہے وقت آنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہے گی, اور مجھے لگتا ہے شاید پی ایم ایل این بھی کہے کہ الیکشن کراؤ. امیر عباس, آپ کا کیا خیال ہے, یہ انتخابات 90 دن میں ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر مجھے آپ بیرسٹر صاحب اجازت دیں تو نواز شریف صاحب کی واپسی جہاں سے آپ نے ضرور, پلیز. دیکھیں, وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف صاحب واپس نہیں اگر آئے تو چلے, اس کا ایک جواز ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, میری جان لی جا سکتی ہے خدا نخواستہ. جیسا کہ نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھیجنے سے پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو شاید کوٹ لکھپت جیل میں سلو پوائزننگ ہو رہی ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو. 16 مہینے تک تو نواز شریف کے سگے بھائی کی حکومت تھی, اور بیچ میں کچھ عرصے تک تو ان کے سگے بھتیجے کی حکومت تھی پنجاب میں, اور سندھ میں بھی ان کے اپنے اتحادی زرداری صاحب کی حکومت تھی.
تو اگر پنجاب کی جیل غیر محفوظ تھی تو وہ سندھ کی جیل میں بھی رہ سکتے تھے. اگر سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل میں رکھا جا سکتا ہے تو نواز شریف صاحب بھی اپنی حفاظت کے لیے ان کو شہباز شریف اپنی قریب ترین جیل اڈیالہ جیل میں رکھوا سکتے تھے. تو جو نواز شریف سر توبہ کرے میاں صاحب کدھر جیل جاتے سر؟ 16 مہینوں میں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اور ان کے بھتیجے کی حکومت پنجاب میں ہوتی ہے اور میاں نواز شریف جیل چلے جاتے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں دوبارہ. کہہ رہا ہوں کہ جو میاں صاحب اپنے سگے بھائی کی حکومت میں 16 مہینے تک پاکستان واپس نہیں آئے، آج وہ کیسے واپس آئیں گے بیرسٹر صاحب؟ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ جب سب سے زیادہ اعتماد ہو سکتا تھا ان کی جان، ان کا مال، ان کی صحت سب محفوظ ہو سکتی تھی، ان کے بھائی کی حکومت میں وہ واپس نہیں آئے. ٹھیک. آج تو پھر غیروں کی حکومت ہے نا، تو آج وہ واپس آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ آپ کا انالیسس کیا پھر یہ ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے، الیکشنز کے لیے بھی نہیں آ رہے، یا الیکشنز ہو نہیں رہے آپ کے خیال میں اس لیے نہیں آ رہے؟ ضرور آئیں گے، نہیں وہ ضرور واپس آئیں گے، لیکن ابھی الیکشن تو طے ہو سکے نا. اچھا ذرا الیکشن پر بھی آ جائے. آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت تھی، 2 رکنی بینچ وہ سماعت کر رہا تھا، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ سماعت ہوئی ہے، سندھ کے 3 حلقے ہیں، یہ شاید جہاں کی حلقہ بندیوں کو وہاں کے لوگوں نے چیلنج کر رکھا تھا اور الیکشن کمیشن اس میں پارٹی تھا. الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا آج سپریم کورٹ میں موجود تھے. تو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب نے الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا سے پوچھا کہ بھائی صاحب الیکشن کب کروا رہے ہیں آپ؟ تو جانتے ہیں بیرسٹر صاحب ڈی جی لا صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنے دونوں کندھے یوں اچکا دیے. جی ایسی یعنی ڈی جی لا نے تاریخ نہیں دی ہے آج. تو پہلے الیکشن کے مرحلہ آئے تو صحیح، تو پھر میاں صاحب ممکن ہے ضرور واپس آئیں گے. میں خوشگوانی رکھتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے الیکشن سے پہلے، لیکن الیکشن ہو گئے تو تب واپس آئیں گے نا. اب دیکھیں الیکشن جیسے کھوڑو صاحب بات کر رہے تھے حلقہ بندیوں کی، حلقہ بندیوں کا عمل زیادہ سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو 3 مہینے مکمل ہو سکتا ہے، یعنی کہ 15 نومبر. اس کے بعد 60 دن دے دیں آپ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے، تو بھی 15 جنوری تک الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں. چلے آپ 90 دن دے دیں، 15 فروری تک ہونے چاہیے. تو ڈی جی لا تو سپریم کورٹ میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا اور الیکشن کمیشن بھی کوئی تاریخ نہیں دے رہا، تو پھر آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کھوڑو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اف یو مے الاؤ. کھوڑو صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ جی پتہ نہیں کس بات پہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں ایڈ کر دیتا ہوں. سر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف آئی ایم سوری، میں یاد آ گیا سر، یہ ایشو صرف نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے. اگر اس کے لیے وہ اپروچ کرتے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک مثال بنا دی، فیصل واڈا کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا لائف ٹرم سے چینج کر کے. آپ کے پاس پریسیڈنٹ ہے، اب اگر اس پہ آپ شروع کرتے ہیں کام تو میں سمجھتا ہوں وہ بات ہے. اور نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کھوڑو صاحب تبھی کھڑے ہو سکتے ہیں نا جب ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے اور اس حوالے سے ان کی کوئی حکمت عملی طے ہوگی تو واپس آئیں گے، یہ آپ کا آرگیومنٹ؟ بظاہر مجھے تو لگتا ہے ایسی ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ڈسکوالیفائڈ اگر وہ ہوں تو الیکشن میں کھڑے کیسے ہوں گے؟ نہیں تو لیکن چلیں مثال کے طور پہ وہ تاحیات قائد تو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ تو خیر یہ سوال رانا صاحب سے پوچھنے والا ہے. شرم تو وہ یہاں پہ شہباز صاحب بھی وزیر اعظم تھے، وہ کہتے تھے قائد میں نواز شریف ہے، تو الیکشن میں اپنی کارکنان کا مورال اپ کرنے کے لیے ان کی پریزنس تو یہاں پہ ضروری ہے، ہر چیز انہوں نے صرف اپنے زاویے سے ہی دیکھنی ہے. سر میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے بیان آئے ہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کے حیثیت سے کینڈیڈیٹ کے طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. اب جب یہ بات ہے تو پھر الیکشن میں کھڑا ہونا ہے. اب اگر کھڑا ہونا ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم ہونا ہے. اب ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرانے اور اگر ڈسکوالیفیکیشن کس عدالت سے واپس آئیں گے تو ڈسکوالیفیکیشن یعنی کہ آئیں گے اس کو چیلنج کریں گے تو ہی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی نا. اب لندن میں بیٹھے بیٹھے تو ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے واپس آنا پڑے. خیر میں ٹھیک ہے. جی تو رانا صاحب ستمبر مطلب کہ
جو جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف مثال کے طور پہ اگر واپس آتے ہیں تو آل آف اے سڈن سپریم کورٹ نے یا موجودہ چیف جسٹس نے کیا کہہ دینا ہے انہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ انہیں تو نیچے عدالتوں میں جانا ہے یا ہائی کورٹس میں جانا ہے، یا وہ جو کنوکشن ہے اس کی اپیل بھی ہائی کورٹ کے اندر ہی ہے، یا پھر پروٹیکٹیو بیل ہے وہ بھی انہیں ہائی کورٹ سے مل جائے گی. تو اتنا خوف کیوں ہے آپ لوگوں کو موجودہ چیف جسٹس کا؟ کیوں سپٹمبر مڈ کی بات کر رہے ہیں بار بار؟ کوئی خوف نہیں ہے. جتنے بھی بیان آپ نے سنائے ہیں اس میں کنسسٹنسی ہے. ایک ناانصافی کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا ان کی صحت کی بات ہو رہی ہے. ناانصافی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں ہر جگہ سو موٹو لیے گئے، معاملات کو اٹھایا گیا، وہاں جو جج جس نے ان کو سزا سنائی وہ مس کانڈکٹ کے اوپر نکل گیا. اس کی ویڈیو آ گئی کہ میرے پہ پریشر تھا، میں نے پریشر میں آ کے جو ہے وہ سزا سنائی، کوئی کرپشن نہیں تھی. وہ ویسے ہی اس دن ہی وہ جو ہے ججمنٹ اوور ٹرن ہو. لیکن ان حالات میں اور آج کے حالات میں فرق بہت ہے نا رانا صاحب. نہیں فرق ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ترازو کی بات کر رہے ہیں، اگر ایک جج جو ہے وہ اپنی ایڈمیشن دے رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، پریشر میں آ کے کیا، میں کرپشن نہیں تھی، میرے جو پریشر ڈالا گیا تو میں نے سزا سنائی، یہ تو تبھی اوور ٹرن ہو جانی. لیکن آج تو عدالتوں سے ریلیف مل چکا ہے. میاں شہباز صاحب کو مل گیا ہے، حمزہ شہباز کو مل گیا ہے، سلیمان شہباز کو مل گیا ہے، مریم کو مل گیا ہے، کیپٹن صفدر کو مل گیا ہے، بچہ کو اسحاق ڈار صاحب کو مل گیا ہے، میاں شہباز کے داماد کو مل گیا ہے. جو اب تو یہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتا چل گیا کہ جو ثاقب نثار پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بانٹ رہا تھا وہ بھی پتہ نہیں پیسوں کے عوض یا کس طریقے سے، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو مبینہ آڈیو لیک آئی اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سپریم کورٹ جو 16-18 میں تھی وہ کس طریقے سے، کس ایجنڈے کے تحت انہوں نے یہ پوری کارروائی کی. تو اس کی باقیات ہم تو سمجھتے ہیں آج بھی موجود ہیں، بالکل موجود ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر. اور انہوں نے کوئی چلیں ایک منٹ کے لیے لیٹس assume for a moment کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. اگر اس کو صحیح مان لیا جائے کہ ان کی باقیات موجود ہیں، تو کیا کوئی لیڈر جو ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے تا حیات کسی بھی پارٹی کا، وہ اتنا خوفزدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس خوف کے عالم میں ہو کہ پچھلوں کی کوئی باقیات موجود ہیں، اس وجہ سے میں نہ ہوں جب تک 0% رسک نہ ہو؟ یہاں پہ اس کا جو کارکن ہے وہ بیچارہ چاہے حالات کی چکی میں پس کے رہ جائے اور اس کا جینا دو حال ہوا ہو، اور قائد صاحب جو ہیں جب تک 0% رسک نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آئیں گے. اتنا خوفزدہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے؟ یا اگر کوئی شخص اتنا خوفزدہ ہے اس کو لیڈر مانا جا سکتا ہے؟ بات ہی احتشام صاحب، خوف زدہ کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو اپنی بیٹی کو لندن سے لے کے آئے کہ میں بھی گرفتاری دوں گا اور میری بیٹی بھی گرفتاری دے گی. سر وہ غلطی ہو گئی تو وہاں بہادری تو انہوں نے تب بھی دکھا دی تھی کہ جب ڈکٹیٹر نے شب خون مارا تو تب بھی جو ہے انہوں نے جیلیں بھگتی، ابھی بھی ڈے پیشیاں بھگتی. لیکن then he learned his lessons, I suppose. وہ میاں صاحب ایک تقریر کر رہے تھے نا، تقریر میں انہوں نے بولا کہ لوگوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں 99 میں میں نے قدم بڑھایا، پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں سی. یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں ایک تقریر میں. وہ قوم تو he learned his تو lesson. وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے. وہ قوم ساتھ تھی تو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے. ایسی بات نہیں ہے. قوم آج میں تو میاں صاحب کے اپنے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے کہے. میں تو آپ کو میاں صاحب کے اپنے الفاظ بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہے. بہرحال دیکھیں بڑی کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوف کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ بہت بہادر آدمی ہے. اس نے اپنی بہادری ایک دفعہ نہیں 200 دفعہ دکھائی ہے. لیکن ایک انتہا ہوتی ہے ایک ایجنڈے کے تحت. اب یہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے غیر آئینی فیصلے سنا کے ایک جماعت کو حکومت دے دی پنجاب کی. اس نے آگے سے ایک چیف سے مشورہ کر کے 2 صوبائی حکومتیں گرا دی. سر ابھی اپیرنٹلی سب کچھ تو آپ لوگوں کے لیے بڑا سازگار ہے. میں نے تو آپ سے کہا کہ میاں شہباز کی ایکویٹل ہو چکی ہے، وہ واپس آئیں گے، حمزہ کی، وہ تب آئیں گے پارٹی کو سوٹ کرے گا، سلمان کی، مریم کی، کیپٹن صفدر کی، سب کی بریتیں ہو چکی ہیں. ثبوت ہی کوئی نہیں ملا ایف آئی اے کو. وہ تب واپس آئیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ رائٹ ٹائم ہے، پارٹی کو اس کا بینیفٹ ہوگا، اس وقت واپس آئیں گے. چلیں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو امیر سے سوال ہے کہ کیا یہ کوئی فیئر آف دی اننون تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے؟ یہ سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ.
امیر، ایک تو جو سوال میں چھوڑ کر گیا تھا اسے پلیز ضرور ایڈریس کیجیے گا. دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ آج الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے مزید کچھ سختیوں کا اعلان کیا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی انٹری اور ایگزٹ پولز کرانے اور میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی ہوگی. حالانکہ میں کسی بھی قسم کے سروے کروانے سے روک دیا جائے گا. ووٹر کی رائے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے انتخابی ضابطۂ اخلاق کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اور میڈیا چینلز کو پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد نتائج نشر کرنے کی ہدایت ہوگی. یہ انٹری ایگزٹ پولز کرانے پر پابندی ہے, انہیں نشر کرنے پر پابندی ہے, حالانکہ میں کسی بھی قسم کے سروے کروانے سے روک دیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ایک صحافی کی حیثیت سے؟ اگر آپ اجازت دیں تو بریک سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں ایک تو میاں صاحب ماشاءاللہ آپ وہ بہت بہتر صحت کی حالت میں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نون لیگ تلی ہوئی ہے ان کو ہر حال میں بیمار ثابت کرنے کا. وہ 19 نومبر 2019 کو پاکستان سے گئے, اب ان کو تقریباً 4.5 سال ہو چکے ہیں. ان کی کوئی میجر سرجری, کوئی ایسا میجر ٹریٹمنٹ, کوئی ایسی میجر ہاسپٹلائزیشن خدا نخواستہ, وہ ماشاءاللہ بھرپور صحت میں ہے. وہ 2 دفعہ یورپ کے دورے پر گئے ہیں, وہ 2 دفعہ UAE آئے ہیں, وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے عمرہ ادا کیا ہے. کیوں مطلب ایک صحت مند انسان کو نون لیگ کیوں تلی ہوئی ہے کہ ان کو ہر حال میں بیماری ثابت کرنا ہے؟ آپ کوئی اور جواز پیدا کر سکتے ہیں ان کے واپس نہ آنے. آپ کہہ دیں کہ بھی ان کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا ہے, چلے میک سینس. آپ کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے, میک سینس. لیکن ایک صحت مند آدمی کو تلے ہوئے کہ ہر حال میں بیماری ثابت کرنا ہے 4 سال سے, اور بیماری ختم ہی نہیں ہونے دینی ہے. جو آپ نے وہ کہا نا فیئر آف انون, کہا جاتا ہے کہ the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. بہادر آدمی وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ مجھے تو کبھی ڈر لگا نہیں ہے. بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو ڈر پر قابو پا لے, جو ڈر کے اوپر فتح حاصل کر لے. تو وہ بہادر آدمی ہے, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو بہرحال اس بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے پریکٹیکلی. اب جیسے ایک پارٹی کے سابق وزیر اعظم, پارٹی کے چیئرمین جیل میں پڑے ہوئے ہیں, اگر آج وہ یہاں سے ڈیل کر کے باہر بھاگ جائیں تو لوگ ان کو تاریخ میں کس لفظوں سے یاد کریں گے؟ ایک بھگوڑا تھا, بھاگ گیا ڈیل کر کے, ویسے کہتا تھا میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, میں ڈٹ جاؤں گا, میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اور جب جیل کی سختیاں جھیلی تو سابق وزیر اعظم ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. یا لوگوں کو کہا کہ ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, PDM کے خلاف خود باہر بھاگ گیا. تو لوگ یہی کہیں گے نا. تو جب آپ آتے ہیں پبلک سپیس میں, پبلک ڈومین میں, تو آپ کو ڈرنا پڑتا ہے. ہر پروفیشن کی ایک پرائس ہوتی ہے, ہمارے پروفیشن کی بھی ایک پرائس ہے. جو لوگ فوج میں جاتے ہیں اس کی بھی ایک پرائس ہے, جو پولیس میں جاتے ہیں اس کی ایک پرائس ہے, جو سیاست ہے اس کی بھی ایک پرائس ہے نا. تو یہ سیاست کوئی گٹی گٹی کھیل تو نہیں ہوتا نا کہ آپ صرف اور صرف اس کو بیڈ آف روزز بنا کے اور وہ پھولوں کی سیج ہو, لیکن جب کانٹوں کا بستر بنے تو ہم کہیں کہ نہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا. بیرسٹر صاحب, کسی کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی, کسی شیم ڈیموکریسی میں بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. امریکہ جس کو دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, اس میں پولز ہوتے ہیں اور وہ پولز ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے, کون ہار رہا ہے. اور وہ پول ابھی سے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی الیکشن ابھی امریکہ کا بہت کئی مہینوں دور کھڑا ہوا ہے, پول ابھی سے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. جی, ابھی ٹرمپ کے اوپر انڈکٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کو پولز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ پولز کیوں ختم کیے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت جو پولیٹیکل جو فریجائل انوائرمنٹ ہے, اس میں جو پالیٹکس کے اوپر نیچے چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہاں الیکشن ڈے ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. الیکشن کمیشن کہا کہ الیکشن ڈے پہ آپ انفلوئنس نہ کریں, دیٹ میک سینس. اچھا کل کو آپ نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں, شو کرتے ہیں, آپ لاہور میں چلے جائیں, کہیں گوال منڈی میں یا کہیں بھاٹی گیٹ کے پاس, آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھی کس کو ووٹ دو گے, تو کیا اس کے اوپر پابندی لگا دے گا؟ اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے اس پہ بھی شاید پابندی, ہاں جو وہ کہہ رہے ہیں اس حساب سے تو لگتا ہے کہ یہ سوال بھی شاید پوچھنے پہ پابندی ہوگی کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. بہرحال میں ذرا کھوڑو صاحب کا موقف اس کے اوپر لیتا ہوں. کھوڑو صاحب, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ اس کے حق میں؟ دیکھیں بابا, پاکستان کی سیاست بہت سے چکروں میں سے گزری ہے. جی, ویسے تو اصولی طور پر سروے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں ان سے.
کہ جی سروے ہو. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ووٹ ہے سیکرٹ. بیلٹ باکس میں جب ووٹ کوئی ڈالنے جاتا ہے تو وہ سیکرٹ بیلٹ باکس ہوتا ہے, سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. اور سیکرٹ بیلٹ کو اگر آپ اوپن کر رہے ہیں تو اس کا تھوڑا سا بحث ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں کہ سیکریسی آف ووٹ. لیکن دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے نا چیزوں کا. کھوڑو صاحب جو سیکریسی آف ووٹ ہے, سروے ڈز ناٹ بریچ دیٹ. میں سمجھتا ہوں سروے کا بھی میں اس پر نہیں اٹیک کرنا چاہتا. سروے کو روکنا مناسب شاید نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق بنانے کا فرض ادا کیا اور اس نے یہ فرض ادا کیا کہ سروے نہیں ہونی چاہیے, نشر ہونی نہیں چاہیے, جو بیسیکلی میں میرے بھائی کے ساتھ میں ڈس ایگری نہیں کرتا. یہ سروے کرانا بری بات نہیں ہے, اتھینٹک ہونی چاہیے, انجینئرڈ نہیں ہونی چاہیے. یہ سوال ہوتے ہیں بس. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, سروے ہونے چاہیے. دیکھیں جو بین لگا ہے نا وہ انٹری اور ایگزٹ پولز کے اوپر جو ہے وہ بین لگا ہے. جو انٹری پول ہے تب ہوتا ہے کہ جب آپ پولنگ سٹیشن کے اندر جا رہے ہوں اور اس کے باہر میڈیا والے کھڑے ہوں, وہ پوچھ رہے ہوں کہ جی آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے, اور وہ پوچھ بھی رہے ہوں اور وہ انفلوئنس بھی کر رہے ہوں. اور جب ایگزٹ پول ہوتا ہے کہ جب وہ پولنگ سٹیشن سے باہر نکلیں اور پھر تب ان سے پوچھے جی آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے اور آپ نے کہاں ووٹ ڈالا ہے, تو تب یہ اس ایریا سے جو پولنگ سٹیشن کا ایریا ہے وہاں سے روکا گیا ہے کہ آپ اس ایریا میں جو ہے وہ سروے نہیں کنڈکٹ. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا, جس میں یہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو اوپر لکھی ہوئی ہے, انٹری اور ایگزٹ پولز کرانے اور میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی ہوگی. چلیں یہ بات سمجھ میں کہتا ہوں آتی. لیکن نیچے اس کے لکھا ہوا ہے حلقے میں کسی بھی قسم کے سروے کروانے سے روک دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ انٹری اور ایگزٹ پول تو اور چیز ہے, پورے حلقے میں کسی بھی قسم کے سروے کروانے سے روک دیا. جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نارمل روٹین ہوتی ہے, اس پہ روکا نہیں جانا چاہیے. سروے بالکل جینون ہو اور اس کی اجازت ہونی چاہیے. یہاں مجھے اگر صرف آپ ایک چیز ایڈ کر لینے دیں, مجھے جو بہادری کی باتیں ہو رہی تھی, شاید بہادری کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہم نے ری رائٹ کر دیے ہیں اور وہ صرف ایک ہی لیڈر اور ایک ہی جماعت کے لیے لاگو ہوتے ہیں. اس کو بھی آپ بہادری میں گنتے ہوں گے کہ جب آپ کے گرفتاری کا وارنٹ ہو اور آپ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو آپ آگے کر دیں, خواتین کو آگے کر دیں, آپ کہیں کہ میں نے گرفتاری نہیں کرنی, اور پھر جب آپ کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ ملک میں آگ لگا دیں اور پھر کہیں کہ مجھے اگر پھر سے گرفتار کیا تو پھر سے یہی ملک کے ساتھ ہوگا. تو یہ اگر بہادری کا سٹینڈ ہے تو یہ ہمارے اوپر تو یہ لاگو نہیں ہوتا. ہم نے تو ڈکٹیٹرز کو بھی فیس کیا, جیلیں بھی کاٹی, جلا وطنی بھی کاٹی, اور بالکل ٹھیک کاٹی, کیونکہ یہاں بیٹھے تو شاید مار دیے جاتے. یہاں اس کے بعد آ کے بیٹیاں بھی گرفتار کرائیں, خود آ کے ملکوں سے باہر آ کے کیا. تو وہ سب کچھ ہمیں کسی کو بہادری کا سرٹیفکیٹ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی جو حکومت ہے 4 سالوں میں ہمارے جب فرد جرم بھی نہیں عائد ہوتا تھا تو 2-2 سال جیلیں کاٹی, ہیروئن کے جعلی الزام بھگتے. یہ جو آج کے دن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو کہتے ہیں آپ جو ہے وہ جانے دیں آزادی کے لیے, آئیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں, اور پھر جب جیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں صفائی نہیں ٹھیک, بجلی چلے جاتی ہے, یہاں مکھیاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ سٹینڈرڈ بہادری کے جو ہیں شاید یہ صرف جیلوں میں صفائی تو ہونی چاہیے, جیلوں میں تو قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں, وہ تو ہونے چاہیے. دوسروں کے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ جانے دے دو, اور خود جو ہے وہ صفائی پہ چیخیں مارتے ہیں. تو بالکل ہونی چاہیے صفائی, پہلے بھی ہونی چاہیے تھی, آج بھی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, امیر عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. امیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو یہ جدھر اشارہ کر رہے ہیں, اب چونکہ مجبوری ہے, انہی کی حکومت میں ان کا نام نہیں لے سکتے تھے, پابندی یہ لگا کر گئے تھے, ورنہ نام لے کے میں کہہ دیتا. میں نے تو اس لیے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے, اگر وہ آج ڈیل کر کے بھاگ جائے گا تو تاریخ اس کو کیا لکھے گی؟ بگاڑا لکھے گی. میں تو کہہ رہا ہوں, جہاں تک رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آمریت کو فیس کیا ہے, رانا صاحب جو تاریخ کے فیکٹس ہیں اس کو تو کھوڑو صاحب ہم میں سے سب سے زیادہ بزرگ یا شخصیت تشریف رکھتے ہیں. 10 سال کی ڈیل کر کے گئے تھے, جیل نہیں بھگتی تھی نواز شریف صاحب نے, جیسے ہی موقع ملا تھا ڈیل جیسے ہی میٹیریلائز ہوئی چھوڑ کر چلے گئے.
نہیں جیل بھی بھگتی اور تھی, پارٹی کی ڈسٹرکشن بھی بھگتی تھی, ہم نے وہ ساری چیزیں فیس کی اور پھر اس ڈکٹیٹر کو باہر بھی نکالا, اور پھر اس کے بعد جو باہر ہے نہیں گئے میاں صاحب باہر نہیں گئے کیا؟ نہیں گئے تھے, بالکل گئے تھے, اور کیا تھا, ٹھیک کیا تھا اگر وہ باہر گئے, کیونکہ یہاں جو ہے وہ پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جاتا ہے, تو شاید ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پھانسی پہ لٹک جاتے. کیا مسئلہ تھا؟ بڑی اچھی بات تھی کہ پھانسی پہ لٹک جاتے. تو یہ اگر ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں جو پہلے دیکھیں جی نہیں فیس کیا تھا. بھٹو ذوالفقار علی دیکھیے بھٹو صاحب بھی تو ضیاء الحق کے سامنے جا کے معافی صداقتی معافی کی اپیل کر سکتے تھے. میں کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اچھا واقعہ ہوگا, یہی کہہ رہا ہوں نا, ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پھر سے پھانسی پہ چڑھ جاتے, پھر سے جو ہے وہ دوبارہ وہی دہراتی. یہ ریکوائرمنٹ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو پھانسی کی سزا ہوئی نہیں, ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. نہیں ہوئی, لیکن ہو جاتی, اگر رکتے تو ہو جاتی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جس جج میاں صاحب کو سر جی جس جج میں سر اب ایک میاں صاحب کو چلے میں کھوڑو صاحب کا بریک, اچھا بریک ہے, بریک لے لوں پھر کھوڑو صاحب کامنٹ. سر بریک لینا ضروری ہے کھوڑو صاحب, اس کے بعد یہ جو بحث ہو رہی تھی اس کو آپ سمیٹ دیجئے گا اپنے کامنٹ کے ذریعے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کھوڑو صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو فرمائیے. دوسرا پھر میں نے یہ جو نگران کابینہ بانی ہے اس کے حوالے سے سوال پوچھنا. یاد ہے مجھے جو کہنا چاہتا ہوں. اتنا سارا بحث ہوا کسی کے آنے نہ آنے پر, اس میں بے اختیار بول سکتا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو, جنہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. سامنے ہو گیا, جو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی تھی اس خطرے سے بھی بے پرواہ ہو کر وہ ملک میں آئی. اور ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ میں نہیں تو اس ملک پر ایٹم بم گرا دوں. ہم اس میں سے نہیں ہیں. ہم جمہوریت کے دلدادہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پہ پھر سے آدمی پاکستان چل پڑے, الیکشن ہو جائیں اور جمہوریت کی پٹری پہ پھر سے ملک چلنے شروع ہو جائے. جمہوریت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس ملک کے لیے, اور میں اس چیز کو اچھی طرح سے مانتا ہوں کہ کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے, ٹائم پر الیکشن ہو جانے چاہیے. سینٹ مارچ میں ختم ہوگا, 50% چلا جائے گا. کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, چیئرمین سینٹ بھی نہیں رہے گا, اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ الیکشن 3-4 مہینے میں ہو جانے چاہیے. اب میں اس سے زیادہ کچھ بول نہیں سکتا, کیونکہ آئیں دوسرے بحث کو چھوڑیں. میاں نواز شریف صاحب کے لیے میں نے عرض کیا تھا, اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کیس کو وہ اٹھائیں اور کیس کو اٹھا کر اپنا مسئلہ حل کریں اور بھلے آ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہوں. ساری پولیٹیکل پارٹیاں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, سب کو ایون ملے اور سب کو موقع ملے الیکشن میں لڑنے کا, اور پاکستان کا کوئی فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں. کوئکلی مجھے اس پہ کامنٹ کر دیں, شارٹ کامنٹ کیجئے گا. میں باقی دونوں مہمانوں سے بھی اس کے اوپر مختصر کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ نگران کابینہ میں کون آتا ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ نگران کابینہ دنیا روزانہ کے مسائل دیکھے گی, ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کرے گی, الیکشن کمیشن کی سپورٹ کرے گی. الیکشن کمیشن کو اختیارات ہیں. ٹھیک ہے جی. رانا صاحب کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال سے اچھی ٹیم آئے تو بالکل فرق پڑتا ہے. ڈے ٹو ڈے میں بھی بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جن کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایکسپیرینس لوگ آئے تو بہتر ہے. امیر عباس. جی میں اتفاق کرتا ہوں رانا صاحب سے بھی اور بھٹو صاحب سے بھی کہ اگر اچھی ٹیم ہوگی تو جتنا عرصہ رہے گی ظاہری بات ہے ڈے ٹو ڈے گورننس بہتر چلے گی. لیکن ایک فرق ضرور پڑ سکتا ہے, اور وہ ہے کہ اگر نگران حکومت یہ چاہے کہ اس نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے, اگر نگران حکومت یہ چاہے کہ اس نے لیول پلینگ فیلڈ ختم کرنی ہے, اس نے کسی ایک جماعت کو فیور کرنا ہے یا کسی دوسری جماعت کو رگڑا لگانا ہے, یہ کام وہ کر سکتی ہے. جیسا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلسل شکوہ کر رہی ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ تو نون لیگ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے ساتھ جاتی کر رہے ہیں. جیسا کہ کے میں پیپلز پارٹی, اے این پی, نون لیگ تینوں شکوہ کر رہے ہیں کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہے مولانا کے سمدھی, وہ تو مولانا کی حکومت چلا رہے ہیں وہاں پہ.
اور گورنر ہاؤس کے اندر پیسوں کی منڈیاں لگتی ہے روزانہ، جیسے صبح سبزی منڈی لگتی ہے ویسے منڈیاں لگتی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اچھا کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر نگران حکومت گڑبڑ کرنا چاہے تو اس جیسی پھر گڑبڑ بھی اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ امیر عباس ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کھوڑو صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب، رانا احسان افضل آپ کو جوائن کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کا رول کیا ہوگا. کیا یہ کیئر ٹیکرز ہی ہوں گے یا یہ پچھلی حکومت کی پالیسیز کا ایک تسلسل ہو؟ یہ تھوڑے دنوں میں کلیئر ہو جائے گی بات، آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.